گلگت بلتستان کا خطہ اپنی قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ اسی طرح اس علاقے کی شاعری بھی اپنی ثانی نہیں رکھتی۔ گلگت بلتستان میں بولی اور سمجھے جانے والی سب سے بڑی زبان شنا ہے۔ اس زبان کی شاعری نہ صرف مقامی سطح پر پسند کی جاتی ہے بلکہ بین الاقوامی شہرت کی بھی حامل ہے، جس کی مثال دبئی میں ہونے والے کئی ثقافتی پروگرام ہیں۔ اسی لیے شاعر کو امن کا سفیر بھی کہا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے شینا اور اردو شاعری میں جناب عبدالخالق تاج کا نام روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ عبدالخالق تاج ایک نام ہی نہیں، ایک ہمہ جہت انسان ہے۔ ان کی تعریف میں کیا کہا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں ختم کیا جائے، بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا حیران رہ جاتا ہے۔ اس کا ایک منفرد لب و لہجہ ہے، وہ تنقیدی مزاحمتی شاعری کو مزاحیہ انداز میں ڈال کے ایک تنقید کرتا ہے پورے سوسائٹی میں، تو یہ ایک اس کا خاصہ ہے۔ تو عبدالخالق تاج گلگت بلتستان کے ماتھے کا جیور ہے، اللہ اس کو زندگی دے۔ یہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انتظامی امور میں رہے، بحیثیت سٹی مجسٹریٹ بھی انہوں نے ان حالات میں کام کیا جہاں پہ گلگت کے اندر دو بندوں کا بازار میں چلنا بھی محال تھا۔ ان حالات میں بھی اسی طرح بالکل لوگوں کو ہنساتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو خوش رکھ کے ان برے حالات کو فیس کرتے رہے۔ عبدالخالق تاج کی شاعری طنز و مزاح پر مبنی ہوتی ہے۔ ان کی باتوں سے، ان کے اشعار سے پوری محفل معطر ہو جاتی ہے، اور جو انسان ہنسنا نہ چاہے وہ بھی ہنس دیتا ہے۔ نہ جانے کیوں خدا نے سور اسرافیل کو بخشی، نہ جانے کیوں خدا نے سور اسرافیل کو بخشی، وہاں بھی بانسری ہم خود بجا لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی شاعری کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ جفاکش اور محنت کش یہاں بدحال رہتے ہیں، جفاکش اور محنت کش یہاں بدحال رہتے ہیں، یہاں جو کچھ نہیں کرتے وہ مالا مال رہتے ہیں، ڈسے جاتے ہیں جن سے پھر انہی کو ووٹ دیتے ہیں، ڈسے جاتے ہیں جن سے پھر انہی کو ووٹ دیتے ہیں، ہمارے ملک میں دوستو گو مال رہتے ہیں، گو مال مال مویشی ڈور ڈنگر کو کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں البتہ یہ بات ہے کہ مزہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ ابھی ناداں ہے بچہ ہنس رہا ہے، ابھی ناداں ہے بچہ ہنس رہا ہے، نہیں معلوم اس کو پھنس رہا ہے۔ ابھی ناداں ہے بچہ ہنس رہا ہے، نہیں معلوم اس کو پھنس رہا ہے، زمانہ ہنس رہا ہے شوہروں پر، زمانہ ہنس رہا ہے شوہروں پر، ہر ایک شوہر یہاں بے بس رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں امن و امان برقرار رکھنے میں عبدالخالق تاج کا کردار مثالی رہا ہے۔ اور نے یادداشت گھر سے میشٹی ایسے میں جا یعنی مجھے ویلڈنگ تھا رکھے میں جاتا ہے صاحب کمپنی تا صاحب ساتھ کیا جگ سے مت شاعری گان مزاس نے عمر جگت کرے کرے مسجد نے مشتدین فت کے رس کو نبی نماز تے فرشت ساتھ بھی ترنگن ڈاک یہ میات یہ بس تے کہ ناٹک سے تب ان وقت تند چھوڑ جن کے سمجھا شاعری ہم شاعروں میں جائے گا تاج صاحب جیسے لوگ۔ معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں، معاشرتی عدم استحکام اور دوسرے ایشوز پہ طنز و مزاح کے انداز میں اس نے بھرپور روشنی ڈالی ہوئی۔ جناب شیخ تم یہ کام کر لو، جناب شیخ تم یہ کام کر لو، تبرہ مجھ پہ صبح و شام کر لو، یہ تیرے باپ کی جاگیر ہے تو مجھے تم خارج اسلام کر لو۔ گلگت بلتستان جیسے حساس علاقے میں جب 2004 میں فرقہ وارانہ فسادات عروج پہ تھے، اس زمانے میں عبدالخالق تاج نے ان ریلیجیس کلرجیز کے خلاف آواز اٹھائی اپنی شاعری کے ذریعے، بہت ہی مزاحیہ انداز میں، جب لوگوں کی لاشیں گر رہی تھی اور کوئی بندہ اپنا جو ڈیو رول تھا وہ پلے نہیں کرتا تھا، اس کی ایک نظم بڑی مشہور ہوئی۔ محراب و ممبر سے کبھی رحمت برستی تھی، اب اس محراب و ممبر سے یہاں کوڑا برستا ہے۔
کہیں آگا برستا اور کہیں ملا برستا ہے، ہمارے شہر کی گلیوں میں ایک لاوا برستا ہے۔ اسی طرح اس خطے کی ثقافت کو برقرار رکھنے اور اس کی ترقی و ترویج میں بھی ان کی بڑی خدمات ہے۔ ستارہ مجاروس گلتے پوری جگہ بیان دو۔ ایک ہی ارمان ہر شاعری ایک ایک لفظ میں جا رہے ہیں، خاص کر روز نقل میں میں عمر 85 سال ہوں، حرکت رمان کیا رپورٹ کہ تم وطنی گائی دین، تم وطنی گائی دے تو لازمی علموں تو دبم ظالم کیا سنگ دل انسان بہت ایسے پائے گا خوشی میں جائے گا اور صحت رہے گا۔ زبان ثقافت کا ایک اہم جز ہے۔ موجودہ دور میں شینہ زبان کے بہت سارے الفاظ متروک ہوتے جا رہے ہیں، مگر عبدالخالق تاج کی زبان سے محبت ہونے کی وجہ سے یہ زبان معدوم ہونے سے بچ گئی ہے۔ کتابوں کے اندر جہاں تک میری معلومات ہیں، شنا پہلا قاعدہ انہوں نے لکھا تھا 1980s میں۔ یہ قاعدہ جو میں نے چھپوائی ہے، یہ اس میں جو ہے کافی سارے لوگوں نے اس زمانہ میرے ساتھ کام کیا۔ جوہر علی خان جوہر کو ہم نے دکھایا، میں اکیلا میں نے نہیں کیا، میں نے کہا اور لوگوں کو بھی ملاؤ، تو اپنے ساتھ ملا کر ہم نے 1990 میں حروف تہجی اس کے بنائے۔ تو اس کے بعد ہوتے ہوتے یہ ہو گیا کہ ابھی اسی گورنمنٹ نے، گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے، حافظ الرحمان نے کہا بھائی اس کو نصاب میں شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے، اسمبلی نے، انہوں نے پاس کیا ہے، لیکن ہوگی اس سال انشاءاللہ، نہیں بھی ہوئی تو قاعدہ فائنل ہے ہمارا۔ عبدالخالق تاج خلقہ ارباب ذوق کے نائب صدر بھی ہیں۔ 90 سے باقاعدہ طور پہ میں ان کے ساتھ دن رات چل رہا ہوں۔ ایک ادارہ قراقرم آرٹس کونسل کا تھا، اس کے بھی یہ سربراہ تھے، وہاں پر بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ میں یہ کہوں گا 2-3 سال تک یہ پریزیڈنٹ کے عہدے پہ رہے، اور ان کروشل حالات میں گلگت میں جہاں امن نام کی کوئی چیز تھی نہیں، تو پاگلوں کی طرح ہم اوپن ایئر میں کھلی فضا میں لوگوں کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتے، تو یہ شخص جو ہے وہ پیش تھے۔ عبدالخالق تاج شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تاریخ دان بھی ہیں۔ اکثر عبدالخالق تاج کی شاعری میں ایسی باتیں شامل ہوتی ہیں جو کہ بعض لوگ کافی مشکل سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا انداز بیاں اس کے منظر اور کرواہٹ کو ختم کرتی ہے۔ دبنگ قسم کا شاعر ہے یہ جہاں ہے دوستو، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، کوئی کچھ فرمائے گا اور کوئی کچھ فرمائے گا، آخری دم تک رہے گی تاج اپنی یہ روش، جب خدا کا سامنا ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عبدالخالق تاج آج بھی لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، اور ان کا نام سن کر لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ ہم نے جب شاعری کی ابتدا کی تو اس وقت تاج صاحب اس وقت بھی مقبول تھے علاقے میں، ان سے ملنے کی ہم تمنا رکھتے، سنتے آ رہے ہیں، اور لوگوں میں بھی تاج صاحب بڑے مقبول ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ سنجیدہ نہیں کہتے ہیں، لیکن سنجیدہ شاعری بھی منفرد ہے ان کی۔ شاعر تو سوز بھرا ہوتا ہے، سوز اور ساز کا مالک ہے، اندر سے سوز ہے، باہر سے ساز ہے۔ تو میں کوئی ایسا 24 گھنٹے خوش رہنے والا آدمی نہیں ہوں، اگر دن میں 10 منٹ مجھے ہنسنے کو ملے تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یار تھے شہر جودار تھے، غمی گہے سے شوٹر ہار تھے، غمی گہے سے شوٹر ہار تھے، گے میں عمر عشو کاروبار تھے، غمی گہے سے شوٹر ہار تھے، گے میں عمر عشو کاروبار تھے۔ La 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 la